بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم دوستو۔ تو آج میں آپ کو دکھاتا ہوں لاہور سے جدہ اور پھر مکہ، جس میں عمرے کے بارے میں بھی کچھ ویڈیوز ہیں، کچھ کلپس ہیں، تو ویڈیو پوری دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا۔ تو یہ جی پاکستان میں PIA کی فلائٹ تھی ہماری لاہور سے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ایئرپورٹ کے مناظر ہیں، جو کہ کوریڈور ایئرپورٹ سے جہاز کی طرف جاتا ہے۔ یہ کچھ لوگ سیلفی وغیرہ بھی بنا رہے ہیں۔ جس جہاز پہ ہم نے سفر کرنا ہے یہ وہیں ٹھہرا ہوا ہے۔ تو یہ پہلے ایک ایئرپورٹ کا حصہ ہوتا ہے، یہاں سے اب یہ جو پورا ایک ریک بنایا جاتا ہے، یہ سلسلہ، یہ لائن بنائی جاتی ہے، یہ بعد میں لگائی جاتی ہے۔ تو وہ انٹر ہوتا ہے بندہ، اور یہ آپ دیکھیں PIA بس ایک نارمل سی ایئر لائن ہے، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں سیٹوں کی کنڈیشن بھی، لوگوں کا حال بھی، تو تنگ ہو کے انسان جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی چل رہی ہے، اللہ کا شکر ہے، احرام بھی ہم نے باندھا ہوا ہے، تو شکریہ۔ اسی خوشی میں ہے کہ اللہ کے گھر جا رہے ہیں۔ یہ کچھ کلپس میں نے بنائے ہیں، یہ کچھ حفاظتی چیزیں ہیں کہ آپ نے بیلٹ کس طرح پہننا ہے، ماسک کس طرح لگانا ہے، اور لائف جیکٹ کس طرح پہننی ہے، یہ کچرا وغیرہ ڈالنے کے لیے پیکٹ ہے، مختلف ایسیسریز میں نے کوشش کی ہے کہ دکھاؤں تاکہ آپ میکسیمم دیکھ سکیں۔ یہ پھر اب ہم سفر تقریباً 5.5 گھنٹے کر کے یہ اب جدہ پہنچے ہیں، اسے میں نے تھوڑا سا تیز کیا ہے تاکہ آپ بور نہ ہوں۔ یہ جی جہاز سے اترنے کے بعد سیم کوریڈور جس طرح پاکستان میں تھا ویسے ہی تھا۔ تو یہ اب ہم جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچ چکے ہیں۔ یہ جدہ ایئرپورٹ پہ مختلف مراحل ہیں۔ پہلے آپ سامان کلیکٹ کریں گے، اس سے سب سے پہلے آپ کی امیگریشن ہوگی، پاسپورٹ چیک ہوگا، ویزا چیک ہوگا، پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے، اس کے بعد سامان کلیکٹ کریں گے۔ یہ سامان اس طرح آتا ہے، آپ نے دیکھ کے اپنا اتار لینا ہوتا ہے، تو یہ گھومتا رہتا ہے۔ اس کے بعد یہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ بیلٹ چل رہا ہے، دیکھیں لوگ دیکھ رہے ہیں، جس کا جو سامان ہے یہ لائن میں سب کھڑے ہیں۔ تو میں بھی اپنے بیگ کا انتظار کر رہا ہوں کہ میرا سامان آئے، میں اٹھاؤں اور پھر آگے کی طرف سامان چیکنگ وغیرہ یہ سب کچھ کرا کے تو نیکسٹ۔ یہ اب دیکھیں کہ وہاں اس سامان لینے کے بعد یہ امیگریشن کاؤنٹرز ہیں، یہ اب دیکھ رہے ہیں حجاج امیگریشن کاؤنٹر سے ہو کے پھر آگے ویٹنگ ایریا میں آ گئے ہیں۔ ویٹنگ ایریا سے پھر اب ہم یہ سامنے آپ کو بس نظر آ رہی ہے، یہ بس ہمیں جدہ ایئرپورٹ سے مکہ کی طرف لے جائے گی، جو تقریباً 100 کلومیٹر 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے ساتھ تھوڑا سا ہاتھ ہو گیا، ڈرائیور نیا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ روٹ کون سا لینا ہے، کیونکہ مختلف روٹس ہیں۔ حجاج کے لیے انہوں نے ایک اسپیسیفک روٹ رکھا ہوا ہے، یہ آپ لوگ بھی خیال کیجئے گا، جب عمرے یا حج کے لیے جائیں تو ڈرائیور سے پوچھئے گا، اس مخصوص روٹ پہ ہی الاؤ ہے کہ ڈرائیور جا سکتا ہے، ادروائز حجاج کی گاڑی دیگر عام روٹس پہ نہیں جاتی۔ تو یہ جی اب ہم پہنچے ہیں خیر سے مکہ میں۔ یہ فجر کا ٹائم ہو گیا تھا اور رات 7:35 پہ پاکستان سے ہم روانہ ہوئے۔ تو یہ اب ہم باقی چیزوں سے فارغ ہو کے عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ نماز پڑھی اور اس کے بعد سامان رکھ کے یہ کچھ مکہ کی بلڈنگز ہیں، عزیزیہ میں ہے پاکستان ہے حج میڈیکل مشن کی بلڈنگ، وہاں ہماری رہائش تھی، اور اس سے اب ہم نکل کے خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ روڈ ہیں، راستے ہیں، یہ بلڈنگز آپ دیکھ لیں، یہ مکہ کی گلی ہیں، یہاں ہمارے سرکار محمد و آل محمد اور خصوصی طور پہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھومتے تھے، کئی انبیاء ادھر سے گزرے ہیں۔ یہ پاک سرزمین ہے، اللہ کا گھر ہے، تو یہ حرم کی حدود ہیں، یہاں آپ کہیں بھی نماز پڑھیں گے تو آپ یہیں کنسیڈر ہوگی کہ آپ نے حرم میں پڑھی ہے۔ روایات ایسے ہیں، تو میں حوالہ نہیں دے سکتا آپ کو، ایسے غلط بیانی کروں، تو روایات میں نے سنی ہے، لیکن بہتر ہے کہ مسجد میں پڑھی جائے، حرم میں پڑھی جائے۔ اگر نہ بھی پڑھ سکیں تو یہ جو میقات بتایا گیا ہے، میقات وہ وہاں تک حرم کی حد ہے۔ یہ اب پل کے نیچے ہم جا رہے ہیں، اندر سے پھر انٹر ہونا ہوتا ہے، یہ حرم کے سامنے اتارتی ہے یہ روڈ، ٹیکسی والے یہیں سے ہی لے کے آتے ہیں، اور آپ نے خیال کرنا ہے عزیزیہ وغیرہ سے ٹیکسی کا آلموسٹ کرایہ 20 ریال ہے۔ یہ اب ہم خیر سے پہنچ رہے ہیں خانہ کعبہ میں، مسجد الحرام کے باہر کے مناظر ہیں، یہ کلاک ٹاور والی سائڈ پہ، تو دیکھیں بہت ہی روح پرور مناظر ہیں، اور ایک ایسی خوشبو ہے یہاں پہ جو آپ کو پاگل کرتی ہے، نشے کی عادت بناتی ہے، کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ دوبارہ آئیں۔ حالت احرام میں ہے ظاہر ہے،
تو میں نے اپنی ویڈیو خصوصاً نہیں بنائی کیونکہ آئینہ دیکھنا مناسب یہ نہیں دروازہ ہوتا، ہے بھائی. تو لیکن آپ لوگوں کے لیے ساری کوشش میں نے کی ہے اسٹیپ وائز اسٹیپ اسے کورنگ دوں تاکہ آپ کو میکسیمم چیزیں نظر آئیں. اندرونی مناظر جو ہیں وہ عمرہ کرنے کے بعد میں نے تھوڑے سے کیپچر کیے ہیں. یہ خانہ کعبہ آپ دیکھیں، دن کا ٹائم تھا 9-10 بجے کا، تو لوگوں کا رش کمپیریٹیولی کم تھا. تو یہ جی ہم عمرہ کر کے خیر سے سر منڈوا کے واپس آئے اور دوبارہ ہاں اسی کل میں ذرا حج یہاں ٹھہرا میڈیکل مشن جہاں ہماری رہائش تھی یہاں ہم کچھ ریسٹ کریں گے. انشاءاللہ پھر آگے کی تیاری کریں گے، اپنی ڈیوٹی کے لیے تیاری کریں گے اور سارے جو مراحل ہیں وہ. تو یہ آپ کو دکھاتا جاؤں، یہ سمجھیں کہ مین پاکستان حج میڈیکل مشن کا ہاسپٹل ہے، مین سنٹر ہے. اس کے ساتھ ہی MCO ہے، مین کنٹرول آفس جو ہے حجاج کی رہنمائی کے لیے یا حج مشن کو چلانے کے لیے. یہ جی دیکھیں ایک ہوٹل ہے، اندر معاونین دیگر بھی پھر رہے ہیں، کچھ میڈیکل مشن کے ہیں، کچھ دیگر معاونین ہیں. تو یہ اس کی لابی ہے اور ریسیپشن آپ نے دیکھی، یہ وارڈ بنے ہوئے ہیں میل فیمیل کے مختلف. یہ جی تھوڑی سی کاوش تھی. چلیں جی ابھی تک کے لیے خدا حافظ. اگر آپ نے ویڈیو پوری دیکھی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور میں کوشش کروں گا کہ اس طرح کی اچھی مفید انفارمیشن والی ویڈیوز بناؤں گا. اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی کسی حوالے سے کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے تو وہ کمنٹ کر سکتا ہے. ابھی تک کے لیے خدا حافظ.